کئی لوگ پاگل ہوتے ہیں، کئی غلط فہمیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، کئی ان کی دماغ کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے ایک مسئلہ ان کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے بظاہر دوسرے کو نہیں آتا. اب یہ جتنے عیسائی ہیں جو 3 کو 1 اور 1 کو 3 مان رہے ہیں، ان کو آپ جھوٹا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ انہوں نے 300 سال اکٹھا شروع میں اور اس کے بعد مسلسل اپنے دین کی خاطر قربانیاں دی ہیں. آپ وہ غلط کہہ سکتے ہیں. ان دو چیزوں میں بڑا فرق ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو عیسائی محققین نسبتاً زیادہ شریف النفس اور متقی تھے، نسبتاً کہہ رہا ہوں، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹا لفظ نہیں استعمال کیا. ان سب محققین نے لکھا ہے کہ اپنے پیغام پر وہ کامل یقین رکھتا تھا. باوجود اس کے سرویلین جو ہے وہ جہاں اس کا داؤ لگتا ہے، چرکے بھی لگاتا ہے، خنجر بھی پھونکتا ہے، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا معاملہ ہے وہاں لازماً تائید کرتا ہے. لین پول ہے وہ یہی کرتا ہے، کارلائل ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ اس بات کا اظہار، حالانکہ مسلمان نہیں ہوا، کہتا ہے کہ یہ شخص جھوٹا نہیں تھا. اسی لیے جو پہلی ہماری صدی کے آغاز کے مسلمان مفکرین اور چوٹی کے بزرگ تھے، انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق نئے نئے ہی الفاظ استعمال کیے. مولانا آزاد تک بھی ان کے پاس ایک دفعہ احرار کا وفد گیا، انہوں نے کہا کہ فتویٰ دو. انہوں نے کہا دیکھو میں جھوٹا نہیں کہہ سکتا، ایک مجھے یہ پتا ہے، میں مانتا نہیں ان کے عقائد سے مجھے اختلاف ہے، لیکن یہ کہ میں یہ یقین رکھوں کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا. بہت بڑے بڑے پیر ہیں، فقیر ہیں، اس زمانے کے علماء ہیں جو اس سے نکل گئے. ہمارا جب اختلافی لٹریچر آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے، گنتی کے چند علماء کے نام آتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو جھوٹا کہنے کے لیے وقت کیا ہوا تھا. باقی کہتے تھے ہم نہیں جانتے لیکن عقیدے کا اختلاف ہے. تو پہلی کریکشن تو یہ کرنی چاہیے ایٹیچیوڈ میں کہ جن کی ساری جماعت 100 سال سے قربانیاں دے رہی ہے، نیکی کی کام کر رہی ہے، دنیا میں تبلیغ کر رہی ہے، ان کو آپ کانشیسلی جھوٹا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے یہ دیکھیں کہ جو عقائد ہیں ان میں ان کو غلطی لگی ہے یا آپ کو غلطی لگی ہے. قرآن جس کے ساتھ ہے اگر اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیں مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن پریجوڈس کے بغیر غور کریں. ایک بڑی بات آج کل علماء کہتے ہیں کہ جی نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد تو کسی بحث کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی. کہتے ہیں جب نبوت کا دعویٰ کر دیا تو پھر آگے مسئلہ کون سا باقی رہ جاتا ہے؟ کیوں مسلمان مزید دلچسپی میں سب سے بڑی روک جو پیش کی جاتی ہے اور جو اکثر مسلمانوں کے دلوں میں میل کی طرح گڑ جاتی ہے بات، اس کے بعد ہمیں ضرورت ہی کوئی دلچسپی نہیں ہے پوچھیں کیا عقیدہ ہے. حضرت امام ابو حنیفہ کا مسئلہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا جو کہے کہ میں نبی ہوں اس سے آگے بات ہی نہ کرو وہ ہے ہی جھوٹا. اب اس مسئلے پر غور کر کے دیکھیں کہ کہاں تک یہ درست ہے. اگر یہ یہی مسئلہ تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبی کے نمائندے کو کیوں موقع دیا تھا گفتگو شریف کا؟ اگر کوئی شخص قطعاً جھوٹا ہو سکتا ہے نبوت کے دعوے میں تو اس سے زیادہ قطعی جھوٹا اور دنیا میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتا جو متنبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوتا ہے، زمانے میں دعویٰ کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے میں وفد بھیجنا چاہتا ہوں گفتگو شریف کے لیے، مسائل وہ وفد کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، حضور سے گفتگو کرتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ کیا ڈائلاگ بند تھا؟ اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ تم سے پہلے ایسی قومیں گزری جنہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا تھا کہ اب خدا کبھی کسی نبی کو نہیں بھیجے. حضرت یوسف کی مثال دیتا ہے کہ جب تک حضرت یوسف زندہ رہے تم ان کی مخالفت کرتے رہے، جب ہلاک ہو گیا، اذا ہلاکا کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس وقت تم نے کہنا شروع کر دیا کہ اب کبھی خدا کوئی نبی نہیں بھیجے. اب بتائیے کہ وہ لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے تھے ان کے پاس حضرت یوسف کے بعد کتنے نبیوں نے کتنے نبوت کے دعوے دار پیش ہوئے ہوں گے؟ ایک لمبا زمانہ ہے حضرت یوسف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمندر میں آنا، اور سب نے یہ دعوے کیے. کیا وہ جسٹیفائڈ تھے اس بات میں کہ چونکہ ان کا عقیدہ ہے اس لیے وہ رد کرتے ہیں؟ اور
اس بات کو قرآن کریم نے اتنی اہمیت دی ہے کہ دیکھو اس جال میں نہ پڑنا کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ جنوں کا وفد جو ملنے آیا ہے سورہ جن میں ان کا ڈائلاگ محفوظ کیا اور فرمایا کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب وہ واپس لوٹ رہے تھے تو آپس میں انہوں نے یہ باتیں کی کہ ہم کتنے بے وقوف ہوا کرتے تھے، کتنے جاہل تھے کہ جو یہ باتیں کیا کرتے تھے. اور ان باتوں میں ایک یہ بات ان کی طرف منسوخ کر کے قرآن کہتا ہے کہ ہم یہ بھی کہا کرتے تھے محمد رسول سے ملنے سے پہلے کہ آپ خدا کا بھی کوئی نبی نہیں بھیجے. اس عقیدے کے باوجود وہ آئے اور اس سے بات کی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور سمجھے اور کہا کہ وہ عقیدہ غلط تھا. اب قرآن کریم کو یہ دو باتیں محفوظ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اس کے علاوہ ایک اصولی بات وہ بھی بڑی عظیم شان ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے بعد تو کسی اس معاملے میں الجھن کا مسئلہ ہی باقی نہیں رہ جاتا. قرآن کریم فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں فرعون کی قوم میں سے ایک شخص ایسا تھا جو حضرت موسیٰ پر خفیہ طور پر ایمان لے آیا اور وہ تھا اتنا معزز، اس کا نام نہیں ظاہر کیا قرآن کریم نے، اس وقت بھی مخفی تھا، یہاں بھی خدا نے مخفی رکھا. یہ بھی عظیم خدا کی ستاری ہے. حیرت انگیز بات ہے، کلام کی فصاحت و بلاغت کے بھی کمال ہے. تمہارا اس نے اس کو بھی مخفی نام رکھا ہوا تھا، ہم بھی نہیں بتاتے کیا نام تھا. تھا کوئی شخص لیکن تھا ایسا کہ اس کو پہنچ تھی دربار تک اور اس کی بات سنی جاتی تھی، کیونکہ فرمایا کہ جب وہ حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے وہاں کے چوٹی کے لوگ، فرعون کے بڑے بڑے وزراء وغیرہ مل کے، تو وہ ان تک پہنچا. اس نے کہا کہ دیکھو میری ایک بات سن لو، ہم ان باتوں میں دخل نہ دو. اس نے دعویٰ کیا ہے کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے. اب ہمارے پاس مطلب اس مفہوم یہ ہے، قرآن کریم کی ایگزیکٹ آیت میں بعد میں پڑھ کے سناتا ہوں. مفہوم یہ ہے اس بیان کا کہ ہم کس طرح پتہ کر لیں کہ اللہ نے اس سے بات کی تھی کہ نہیں کی تھی. خدا بیچ میں کوئی انسپیکٹر تو نہیں بلاتا کہ اس کی معرفت بات کرے یا کوئی ایکسچینج کھولا ہوا ہے. ایکسچینج ہے تو فرشتوں کا ہے، بندوں کا نہیں ہے. تو اس نے یہ کہا ان کو کاذبن فعلیہ کذب و ان کو صادقا یصبکم اللہ الذی یعدکم، کہ دیکھو اگر وہ جھوٹا ہے جیسا کہ تم جھوٹا سمجھتے ہو تو تب بھی تمہارا کام نہیں ہے کہ تم اس کو قتل کرو. علیہ کذب، کیونکہ خدا پر جھوٹ بولنے والے کا جھوٹ اس پر پڑا کرتا ہے. جھوٹ وہ بولے وبال تم پر پڑ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے جو جھوٹ بول رہا ہے وہ ڈرے. تمہیں کیا ضرورت ہے اس سے ڈرنے کی یا اپنے متعلق خوف کرنے کی؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو خدا کی تقدیر اس کو ہلاک کر دے گی. علیہ کذب، اور تمہارا تعلق ہی کوئی. یہ بنیادی صداقت ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے. اگر یہ غلط بات کی ہوتی قرآن کریم کو کیا ضرورت تھی کہ نبیوں کے ذکر میں ایک غیر نبی بلکہ ایسے مومن کا ذکر کر دے جو اپنے ایمان کو بھی چھپا رہا ہے اور اس کی بات کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے لوح قرآن پر. فرمایا ان کو کاذبن فعلیہ کذب، اگر جھوٹا ہے تو اس کو ڈرنا چاہیے اپنے خدا سے. نہیں ڈرتا تو جائے جہنم میں، یہ جیسا ہم اردو میں کہتے ہیں، اس کا وبال اس پہ پڑے گا. تمہارا حق ہی کوئی نہیں اس کے قتل کے منصوبے بناؤ. وہ ان کو صادق ہے، لیکن یہ دیکھ لینا اگر وہ سچا نکلا یصبکم بعض